آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی سب سے پہلی فیمیل ٹیکسی ڈرائیور مس زاہدہ کاظمی سے کروا رہے ہیں. میں آپ کے پاس پہلے بھی آئی اور آپ کے بارے میں BBC ساؤتھ ایشیا آن لائن پہ لکھا تو یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ سننے والے اور پڑھنے والے اب آپ اور آپ کے کام کے متعلق اور بھی جاننا چاہتے ہیں. تو مس زاہدہ آپ پہلے اپنا تعارف کروائیے. میرا تعلق جو ہے فرنٹیئر سے ہے اور میری تعلیم جو ہے میٹرک ہے. میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہاں کے لوگ کو باہر نکلنا بھی برا سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے ٹیکسی ڈرائیور بننے کا کیوں اور کیسے فیصلہ کیا؟ کہ پاکستان میں سب جگہ عورتیں موجود ہیں. نرسیں دیکھ لیں, ٹیچریں دیکھ لیں, سیکٹریز دیکھ لیں, یہ سارے پیشے میں عورتیں موجود تھیں. یہ ایک واحد پیشہ تھا جس میں کوئی عورت نہیں تھی. تو میں اس میں آ کے تو ایڈونچر ہی سمجھ لے میں نے کیے. آپ کے 6 بچے بھی ہیں جی. تو اور آپ ٹیکسی بھی چلاتی ہیں, تو یہ دونوں کام آپ کیسے کرتے ہیں؟ شروع میں یہ تھا جی کہ میں لانگ کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی کہ جی دور بھی جاتے ہیں لوگ ٹیکسی ڈرائیور. تو لوکل ہی میں اپنی مزدوری کر لیا کرتی تھی. امریکن ایمبیسی تک لوگوں کو لانا لے جانا, یا صدر تک یا اسلام آباد تک لانا لے جانا. تو جب میرے بچے چھوٹے تھے تو پھر میں یہ کرتی تھی کہ صبح ارلی مارننگ جو 4 بجے میں نکلتی تہجد پڑھ کے میں نکل آتی تھی. تو 8 بجے پھر میں واپس موو کرتی تھی گھر کی طرف. 2-4 پہلے جو میں نے لگائے پھر میں گھر کی طرف موو کرتی, پھر بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی. پھر جو 4 گھنٹے درمیان میں گیپ آتا تھا پھر میں اپنی مزدوری کرتی. پھر میں اسکول ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے میں پہنچ جاتی. کچھ کھانا وانا پکانے کے بعد بچے اسکول سے آتے ان کو کھانا وانا کھلا کے ٹیوشن پہ بھیج جاتی. پھر میں نکل آتی. پھر میں رات 8 بجے تک کرتی. تو یہ میرے ٹائمنگ اس طرح میں نے سیٹ کیے ہوئے تھے کہ میں بچوں کو بھی ٹائم دے پا رہی تھی اور اپنا جو کام تھا اس کو بھی میں ٹائم دے رہی تھی. تو آپ کے جو بڑے بچے ہیں وہ تو اب گھروں والے ہوں گے جی. لیکن آپ کی دوسری شادی سے ایک 6 سالہ بیٹی زارا بھی ہے. جی. تو آپ وہ بھی آپ کی توجہ چاہتی ہوگی تو آپ کیسے سنبھالتی ہیں؟ جی اب بھی وہی روٹین میں نے کر دی ہے کیونکہ میں اب لانگ پہ جا نہیں سکتی ہوں. میری آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. تو رات کو جب لائٹیں پڑتی ہیں تو میری ڈرائیو مشکل ہو جاتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لوکل ہی گاڑی چلاؤں تو لوکل ہی اس کو بھی ٹائم دوں. اچھا, آپ 19 سال سے ٹیکسی چلا رہی ہیں؟ 25 سال سے. جی. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسے واقعہ یا کوئی ایسے واقعات ہوئے جو آپ کو جس نے آپ کو پریشان کیے ہو؟ ایک حادثہ یہ ہوا تھا کہ میں گھر سے نکلی تھی ٹینچ باٹا کے لیے جہاں میں رہتی تھی. تو PC ہوٹل کے پاس میں آئی تو ایک مرد اور ایک عورت نے مجھے لفٹ مانگی میرے سے. تو مجھے کہا کہ ہم نے جانا ہے ادھر گرجا روڈ پہ. تو میں نے ان کو کہا کہ رات بہت ہوگی تو میں اس سائڈ پہ نہیں جاتا کیونکہ ویران روڈ ہے تو حادثے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے جی نہیں ہم دونوں میاں بیوی آپ کو ہم کوئی ایسے لگتے ہیں. لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ اتنی دیر میں یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں. لیکن اللہ پہ توکل کر کے جو بات کی جاتی ہے اللہ پاک اس کا سامان ہوتا ہے. تو میں چل پڑی. تو جب PC ہوٹل سے تھوڑا سا آگے نکلے آرمی ایریا میں تو انہوں نے کہا جی 2 ہمارے یہ بندے ان کو بھی آپ بٹھا لیں ہماری طرف جا رہے ہیں. تو میں نے بٹھا لیا لیکن میں نے کہا آگے میں آپ کو نہیں بٹھاؤں گی میں پیچھے بٹھاؤں گی. لیڈیز کہنے لگی کہ آپ مجھے آگے بٹھا لیں اپنے پاس. تو مرد تینوں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں چل پڑی. میں جب گرجا روڈ پہ پہنچی تو تھوڑا سا میں نے کہا جی اب گرجا روڈ آگے آپ اترے. تو کہا نہیں تھوڑا سا ذرا آگے لے جائیں ہماری جھونپڑی ہے وہاں تک ہمیں جانا ہے. تو میں نے کہا جی میں معذرت میں نہیں جاؤں گی. میری ان سے تکرار ہوئی اسی طرح انہوں نے میرے سر میں مارا. تو بس پھر مجھے ہوش تھوڑا بہت تھا لیکن یہ کہ زخمی ہو گئی تھی میں, خون میرا نکل رہا تھا یہاں پہ. تو وہاں پہ قریبی چوکی تھی. تو ان کی جب موبائل آئی میں نے وہ چابیاں میرے سے چھیننے کی کوشش کی. جھاڑیاں تھی بہت زیادہ, میں چابیاں پھینک دی. تو رات کا ٹائم تھا چابیوں سے چابیاں ڈھونڈ نہیں پائے. تو گاڑی میری وہ چھوڑ کے اسی طرح وہ بھاگ نکلے. تو یہ تو کافی خوفناک واقعہ ہے. لیکن دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ شام کا ٹائم تھا. تو یہ ہوتا تھا اکثر کہ 6 بجے والی فلائٹ چیک کر کے گھر واپس چلی جاتی تھی. تو اس دن ایسے ہی پتہ نہیں کچھ میرے نصیب میں کوئی اللہ پاک نے کچھ کرنا تھا. تو میں بیٹھی رہی تو اتنے میں 2 پٹھان آئے. تو ان کے ہاتھ میں بیگس تھے جیسے کراچی سے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی گاڑی چاہیے. تو سب ڈرائیور نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے, ہم تو لانگ پہ جانا ہے, رات کے ڈرائیور ہیں. تو میڈم آپ چلے جائیں جاتے جاتے اسلام آباد کی ایک سواری چھوڑ دیں. میں نے کہا جی کہاں جانا ہے. انہوں نے کہا جی F8 جانا ہے یا I8 کہا تھا انہوں نے. تو وہ پشتن اسپیکنگ تھے. تو جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے ہم لوگ ایئرپورٹ گیٹ سے تو پشتوں میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو خزے ہے, عورت ہے, تو ہم تو اس سے آسانی سے گاڑی لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی چیز استعمال نہیں کرنی پڑے گی, اس کو تو ہم ڈرائیں گے تو یہ گاڑی چھوڑ جائے گی. میں تو پشتو سمجھتی تھی. تو میرا سگنل آتا ہے وہاں پہ. میں نے کہا جی بھائی وہ میں تو اپنے کاغذات گاڑی کی بھول آئی ہوں تو میں جاؤں واپس. گاڑی کہتا کوئی بات نہیں ہم ساتھ ہیں. میں کہا نہیں بھائی گاڑی کے کاغذ ضروری ہیں کیونکہ اسلام آباد میں چیکنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ گاڑی بہت ضروری ہے کاغذات.
تو وہاں سے میں ٹرن لی تو عمر یار صاحب آج کل ایس پی اسلام آباد ہے. میں نے ان کے پاس آ کے گاڑی روکی تو میں نے کہا جی یہ بندے ایسے ان کو چیک کریں. تو وہ چیک کیا تو ان کے پاس کلوٹ فارم بھی تھا, ایک خنجر بھی تھا, رسی بھی تھی اور ایک بوری بھی تھی, تو پکڑے گئے. تو آپ نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اپنا شعبہ بدلیں؟ نہیں جی, کبھی بھی نہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہوتی ہے کہ محنت کریں گے تو کچھ آپ کو ملے گا. آپ بتائیے کہ ٹیکسی چلانے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ ویسے تو آپ نے اپنے واقعات بتائے ہیں, لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اور کیا مشکلات ہیں؟ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر میجارٹی مردوں کی ہے تو ایک فیمیل عورت کچھ بھی نہیں کر پاتی. لیکن میں اس میں یہ کہوں گی کہ میں نے بڑی ہمت کی. اس وقت ہمارے ایئرپورٹ کا جو کرایہ تھا وہ تقریباً 10 روپے فی پھیرا دینا پڑتا تھا ٹیکسی کو. تو میاں نواز شریف اس کو وزیر اعظم تھے, میں نے ان کی گاڑی روک کیا تھا کہ جرم ہے وہاں پہ گاڑی روکنا. لیکن جیسے ہی میں نے اشارہ کیا تو میاں صاحب رک کے, میں نے ان کو کہا کہ ہم تو 10 روپے پر پھیرا یہاں نہیں دے سکتے, یہ ہمارا معاف کیا جائے. تو میں مشکور ہوں میاں نواز شریف کی کہ میں نے وہ کرایہ معاف کروایا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی اسٹرگل سیاسی, کیونکہ میں سیاست سے میرا تھوڑا سا تعلق پہلے بھی تھا سیاست سے, تو پھر میں دوبارہ. اچھا جی, آپ کو ٹیکسی چلانے میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ محنت کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں, یہ سب سے اچھی بات ہے. یہ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑتی. لیکن ایک اور شعبے سے اگر آپ اسے کمپیئر کریں گی جی, تو اس میں کیا خاص بات ہے ٹیکسی ڈرائیونگ میں؟ اس میں خاص طور پر محنت بھی اس میں شامل ہے جی, ہمت بھی شامل ہے اور کردار بھی شامل ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں. اتنے سالوں میں آپ کی گاڑی کبھی خراب بھی ہوئی ہوگی جی, تو آپ اس حالات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کہ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی شروع کی تو اس سے پہلے میرا ڈرائیونگ اسکول تھا, تو ٹیکنیکلی جو گاڑی کے فالٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں سمجھتی ہوں زیادہ. جو چھوٹا موٹا نقص ہوتا ہے وہ تو میں خود نکال رہی ہوں, لیکن اگر انجن کا کوئی کام ہو یا انجن کی کوئی بات ہو تو پھر میں مستری کے پاس جاتی ہوں, کام کرواتی ہوں اور پرائرٹی دیتے ہیں مجھے. صحیح. کبھی اگر آپ کو لوگ دیکھتے ہوں گے سڑک پہ رکے ہوئے اور آپ ٹائر بدل رہی ہوں گی تو کیا لوگ رک کے؟ جی ہاں, بالکل کرتے ہیں, کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں کسی سے ہیلپ نہیں لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کام میں نے کرنا ہے, آج کرنا ہے, آج تو آپ میری ہیلپ کریں گی, اس کے بعد تو مجھے کرنا ہے تو پھر میں خود ہی کیوں نہ اس کو کروں. تو آپ اب پاکستان یلو کیب ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن بھی ہیں, تو آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ یہ بتاؤں کہ میں نے جب شروع میں کام کیے تھے ڈرائیوروں کے لیے, یونیفارم ملا ہو گیا تھا کہ جی ڈرائیور بلو یونیفارم پہنے, تو اس کے لیے میں نے کہا جی غریب لوگ ہیں, یہ کہاں سے یونیفارم بنائیں گے, کیا کریں گے, کسی کی گاڑی اپنی ہے کسی کی نہیں ہے, کوئی کسی کی گاڑی کی قسطیں ہیں. تو یہ چیزیں میں نے معاف کرائی تھی میاں نواز شریف صاحب سے. تو اس وقت سے پھر میں اپنی اسٹرگل شروع کر دی تھی, پھر لوگ مجھے لائک کرنے لگے میرے ڈرائیور. اس شعبے میں اور عورتیں آئیں؟ بالکل آنا چاہیے, لیکن آئی کوئی نہیں ہے ابھی تک. کوئی نہیں آئی جی. آپ کی اب عمر بھی کافی ہو گئی ہے, تو آپ نے ریٹائرمنٹ کا سوچا؟ ریٹائرمنٹ کا جب میں سوچوں کہ جب مجھے پتا ہو کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی ہے, میرا مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہے. ابھی تو میرے ساتھ آپ کو پتا ہے میرے سامنے میری 6 سالہ بچی کا سارا مستقبل ہے, اس کے لیے میں نے کرنا ہے. تو مجھے اگر اس کی چمڑی پہ کے ناشتہ بھی پڑا تو میں بچی کے لیے اپنی محنت جاری رکھوں گی اس میں. تو اس کے حوالے سے کیا گورنمنٹ نے آپ کی کوئی مدد کی ہے؟ میں نے بینک سے لی ہوئی ہے گاڑی, فیصل بینک سے. وہ بھی میں نے کسی بندے نے لی ہوئی تھی, اس سے میں نے لی ہے. تو اب اس کی قسطیں شارٹ ہیں, وہ ڈیفالٹر ہے وہ گاڑی, اور بینک پکڑنے کے چکر میں اب جو میری جو سب پرابلم ہو رہی ہے یہی ہو رہی ہے کہ بینک پکڑنے کے چکر میں میں گاڑی نکال نہیں سکتی. میری بچی کی فیس ہے, میرے گھر کا خرچہ, یہ پرابلم میرے ساتھ ہو رہی ہے. تو کوئی بینک تو کہتا ہے کہ 5 لاکھ سم تھنگ کچھ ہے, تو اب کوئی بندہ جو میری ہیلپ کرنا چاہے, میری گاڑی کی قسطیں ادا کر دے. تو یہ قرضہ آپ کا کیسے بڑھا؟ جی قرضہ یہ بڑا کہ ہسبینڈ میرے بیمار تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی سال, وہ پھر مجھے 8 کا پرابلم ہوا, میں پھر چارپائی پہ رہی, بس اس وجہ سے پھر تو آپ کی گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے قسطیں شارٹ ہو گئی. آپ کافی باہمت عورت ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہم سے بات کی.